ہمارے اس خطے میں جو حالات تبدیل ہوئے ہیں اس میں ہماری فوج کی وجہ سے ہوئے ہیں. جس کی بھی گڈی چڑھی ہوئی ہے اس وقت میں وہ فوج کی وجہ سے. جہاں بھی ہماری عزت ہو رہی ہے وہ فوج کی وجہ سے، فوج کی طاقت کی وجہ سے. اور ابن خلدون نے لکھا ہے، پوری دنیا کے اس پہ اتفاق ہے کہ ریاستیں دو ستونوں پر قائم ہوتی ہیں، ایک فوجی قوت پر اور ایک معاشی قوت پر. تو اگر معیشت اور فوجی قوت اس کو ہر صورت میں بہتر کرنا چاہیے. تو دیکھیے 1 سال میں کتنے بڑے بڑے کارنامے ہوئے ہیں، معجزے ظاہر ہوئے ہیں. میں سمجھتا ہوں یہ معجزہ ہے. جس حالات میں ہم لوگ گزر رہے تھے، ان حالات میں اللہ تعالیٰ نے دوبارہ سے پاکستان کو اپنے ہاتھ میں لیا ہے، اللہ نے تھاما ہے پاکستان کو. ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے دوبارہ سے ہمیں عزت دی ہے. اور جو ہماری مشکلات ہیں ان کو ہم ٹھیک کریں، مل کر سوچیں. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. میں اس موقع پہ جو فیلڈ مارشل صاحب ہیں ان کے بارے میں کہوں گا کہ آپ کے پاس جو ان کے بارے میں معلومات ہیں زیادہ تر وہ ہیں جو سوشل میڈیا کے ذریعے سے، جو ان کو قریب سے جانتے ہیں. میں چونکہ 2017 سے ان سے واقف ہوں، مجھے تعلق ہے ان کا. وہ پاکستان سے عشق کے درجے میں محبت کرتے ہیں، مجھے پتہ ہے اس بات. اور سفارتکاری میں بہت زیادہ اللہ نے ان کو صلاحیت عطا فرمائی ہے. تو مجھے بہت امید ہے کہ پاکستان کے جو چیلنجز ہیں اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دے کہ وہ ان سے میں نکالے. اور جہاں جہاں پاکستان میں ظلم ہو رہا ہے، چاہے وہ سیاسی سطح پہ ہو، چاہے وہ معاشی سطح پہ ہو، چاہے وہ قبائلی سطح پہ ہو، اللہ اس ظلم سے ہمیں بچائے. میں فوج کے بارے میں جو بات کرتا ہوں تو میں نے ابھی کراچی یونیورسٹی کا شکریہ بھی ادا کیا. اس کا مطلب یہ نہیں کراچی یونیورسٹی میں خدا نخواستہ کوئی غلط کام ہو رہا ہے تو اس کی بھی میں تائید کر رہا ہوں. اگر فوج کے لوگ، فوج کا کوئی جرنیل کسی پر ظلم کرتا ہے، کسی کو قتل کرتا ہے، کسی کے ساتھ ناانصافی کرتا ہے تو یہ اس کی تعریف نہیں ہے. لیکن جتنا میں سمجھتا ہوں، جتنا میں نے ان کے سسٹم کو دیکھا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ہماری یونیورسٹیز کو، ہماری سیاسی لوگوں کو، ہماری حکومتوں کو فوج سے سیکھنا چاہیے. ان کے اداروں میں آپ جائیں، وہاں ڈسپلن دیکھیں، نظم و ضبط دیکھیں، صفائی ستھرائی دیکھیں، وقت کی پابندی دیکھیں، ان کی تعلیم دیکھیں، تربیت دیکھیں، ان کی ملک کے ساتھ کمٹمنٹ دیکھیں، ان کی قربانیاں دیکھیں. اس کے باوجود کہ روزانہ ہم ان کی ٹرولنگ کرتے ہیں، وہ لوگ قربانیاں دے رہے ہیں. روزانہ عورتیں بیوہ ہو رہی ہیں، بچے یتیم ہو رہے ہیں. یہ ان کا ڈسپلن ہے، ان کی کمٹمنٹ ہے، ان کی اونرشپ ہے، حب الوطنی ہے. تو ہم بھی اگر اسی حب الوطنی پہ آ جائیں تو میرے خیال ہمارے حالات بہت ٹھیک ہو جائیں گے. اور ہمیں ضرور ایک لائن کھینچنی چاہیے. اس لائن سے آگے نہیں جائیں گے ہم. یہ ہمارا ملک ہے، یہ ہمارا گھر ہے، یہ ہماری عزت و ناموس ہے. وہاں ہم اپنی پارٹی کی وجہ سے، ذاتی مفادات کی وجہ سے اس لائن کو کراس کریں تو یہ بہت برا ہوگا. اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے.